السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیکا کے جو قانون ہے اس سے ہمارے یہاں کافی پریشانی پائی جاتی ہے۔ صحافتی حلقوں میں اور سیاسی حلقوں میں پی ٹی آئی نے اپنی جگہ پہ اس کے خلاف بہت مذمت کی، اس کے خلاف احتجاج کرنے کا پروگرام ہے۔ صحافتی حلقے اور وکلاء اپنی جگہ پہ اظہار رائے کہہ رہے ہیں کہ یہ اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، اور اس سے پہلے بھی پیمرا کے کئی قوانین ریگولیٹری اتھارٹی وغیرہ جاری ہوئے، لیکن ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب کہ یعنی ایک انفارمیشن کا انبار ہے اور آپ کسی طرح سے بھی ایک عام گلی محلے کے کسی تھڑے پہ بیٹھنے والے سے بھی جو ہے انفارمیشن بند نہیں کر سکتے، وہاں اس سے دور نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل کے ذریعے وہ بی بی سی اور سی این این اور دنیا جہان کے چینل سے اور انسانوں سے ایک انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو زیادہ دبانے کے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے خاص جو پہلے بھی اس کی کچھ منظوری ہوئی تھی اور کچھ اب اس میں ترامیم کی گئی ہیں، جس کے مطابق انہوں نے کہا جی 3 سال اس کی قید ہوگی اور فیک نیوز پہ ہوگی، اور اس کا 20 سال کا جرمانہ بھی ہوگا، 20 لاکھ کا جرمانہ ہوگا۔ تو اس پہ عمران ریاض نے کہا کہ سب سے پہلے تو ڈیفائن کریں کہ یہ فیک نیوز ہے کیا۔ میں پوچھا جی کہ فیک نیوز کا جب پوچھا جائے تو جب مطیع اللہ جان کے بارے میں کہا گیا، جو صحافی ہیں، کہ وہ نشے میں تھے جب ان کو پکڑا گیا، مجھے فوج نے اس لیے پکڑا کہ واقعی وہ نشے آور ساری دنیا کے صحافیوں نے گواہی دی تھی کہ کم از کم مطیع اللہ جان بالکل نشے کا بالکل کسی طرح کا، وہ کہتے ہیں میں تو چائے بھی نہیں پیتا، وہ انہوں نے خود کہا تھا، اور سب صحافتی حلقے گواہی دیتے ہیں کہ وہ صاف ستھری عادات کے مالک ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ احتجاج کے دوران جب 24 نومبر کو آ رہے تھے پی ٹی آئی والے، تو آپ نے موٹر وے کھود دی اور بہانہ یہ بنایا کہ جس کی مرمت ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، پی ٹی آئی کے ورکرز کا رستہ روکنے کے لیے یہ کیا تھا، تو کیا یہ فیک نیوز نہیں تھی؟ پھر یہ ہے جی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ڈی چوک پہ کوئی بھی نہیں مرا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ بھی فیک نیوز تھی۔ تو سب سے پہلے تو اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے، اور پھر اگر اپلائی کریں گے تو سب پہ اپلائی کریں گے۔ اور ابھی حال ہی میں یہ اس بات پہ بڑا ایک بے چینی ہے ورکرز میں کہ واٹس ایپ، یعنی واٹس ایپ سے ایک خبر لیک ہوئی، اور وہ بھی انسپیکٹر صاحب جو کوئی گشت کر رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ یہ جو ہیں کسی نے لگائی ہے پوسٹ مریم نواز کی، بڑی بیہودہ سی ہے، کسی گروپ پہ، اور انہوں نے کسی گروپ کے ایڈمن کو جا کے تو واٹس ایپ کے ذریعے پکڑ لیا، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایسے اگر ہوگا تو پھر کیسے کوئی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا۔ پھر یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں ڈیٹا کہا جا رہا ہے، خبروں میں بھی کل میں سن رہی تھی نیوز میں کہ جی بھارتی فون نہ خریدے، کیونکہ ان کے ساتھ ایسی کوئی چپ انہوں نے لگائی ہے جس سے آپ کے ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں ان کے سینٹرز میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہوتا ہوگا یہ، کیونکہ یہ اسرائیل اور لبنان کی جنگ میں بھی یہ اس طرح کے پکڑے گئے تھے فون، جو کہ خالی ڈیٹا نہیں ہیک کرتے بلکہ استعمال کرنے والے کو بھی اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں، اور اس میں بارود نما کوئی چپ پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خود گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے نا معلومات زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی کہتے ہیں کوئی سیف نہیں رہا، آپ کی کوئی بھی چیز سیف نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں۔ اس سے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈارک ویب ہے وہاں پہ ساری دنیا کے جرنیل اور منسٹر جو ہیں ان کا ڈیٹا لے کے تو ہر طرح کی ان کا خفیہ جو بھی باتیں، کیونکہ وہ امریکہ کے پاس ہے نا یہ واٹس ایپ، پہلے تو چائنا کے پاس تھے، اب واٹس ایپ کا امریکہ کے پاس بھی کنٹرول چلا گیا۔ تو ان لوگوں کے پاس ہر چیز، آپ کی ہر انفارمیشن ہے، چپ پر جو ہے وہ سم، وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اس سے ڈیٹا اپنا محفوظ کرتے رہتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کا بھی ہے، اور ان کا بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔
دنیا کے جو منسٹر ہیں ہر ملک کے اور جو ان کے فوجی جرنیل ہیں تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسوں کا دوسرے ممالک بھی ان سے خرید سکتے ہیں اور صحافیوں کو بھی وہ بلیک میلنگ وغیرہ کے لیے دیتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اس لیے اب اس طرح کے تو اس میں پڑھیں نہ کہ آپ کی کوئی چیز محفوظ ہے, خود ہی جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کریں. پھر یہ ہے کہ جی عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وقاص جو ہیں ان کو ہٹا دیا ہے اور ان کی جگہ کوئی جنید اکرم ہے ان کو لگا دیا ہے. تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کتنے وہ جرحانہ ابھی تک موڈ ہے اور اعتماد ابھی تک اس کو توڑ نہیں سکے عمران خان کو. تو کیوں وقاص کو ہٹایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے بڑے اس کا بہت کوئی بلنٹ بولیں اس کی متعلق کیا نام ہے علی امین گنڈا پور کے متعلق. تو علی امین کے متعلق لوگ یہ افواہیں اڑا رہے ہیں. یوں سمجھنا چاہیے ابھی تک یہ کوئی کلیئر بات تو نہیں ہے, نہ گوہر کے متعلق نہ شیر افضل کے متعلق کوئی فیصلہ, چونکہ ابھی کلیئر کوئی نہیں ہوا. یہ ادھر ادھر سے خبریں آ جاتی ہیں. ایون سلمان اکرم راجہ کے متعلق آئے دن آئی ہوتی ہے خبر کہ جی وہ ریٹائر ہو گئے, انہوں نے چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ کام کر رہے ہیں بدستور. تو ابھی یعنی وہی ہے کہ سنی سنائی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہت بوجھ ہوتی ہیں اور بڑے خطرناک ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ کر سکیں. تو اب جاننے والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر علی امین کے خلاف ایسے ہی ہو جائیں واقعی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی ٹاپ کہتے ہیں لیڈرشپ کہہ رہی ہے وغیرہ, ہم کوئی سامنے تو بات نہیں آئی ہے, تو پھر اب سنی سنائی باتیں فی الحال ان کے منہ سے تو ہم نے نہیں سنا کہ کیا نام ہے علی امین کہتے ہیں کہ یہ جی خان تو ختم ہو گیا اور جو ہے نا میں ہی خان ہوں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان بشرا کی گرفتاری بھی انہوں نے کروائی ہے. تو یہ افواہیں ہیں. تو اگر واقعی یہ سچ ہو, اگر یہ واقعی سچ ہوا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو علی امین کو ہٹانے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گے عمران خان. اور اگر مطلب فرض کریں علی امین استعفیٰ نہیں دیتے, حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے. اور یہ یہاں تک تو لوگ یہ خبر دے رہے ہیں نا آپ کے عمران وقار ملک وغیرہ, لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ جس دن یہ گوہر اور یہ علی امین نے واقعی کھلے عام کہہ دیا نا کہ ہم عمران خان کو نہیں مانتے اور عمران خان گیا اور ہمیں ہی اب عمران خان سمجھا جائے, تو اس دن ان کی موت کا دن ہوگا. اس وجہ سے یہ کھلے عام تو ابھی تک انہوں نے کہا بھی نہیں, تو اس لیے ان کے اوپر کوئی الزام لگانا یا ان کے بارے میں کوئی بات کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. تو باقی یہ ہے کہ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر واقعی یہ خلاف ہو گئے عمران خان کے خلاف اور یہ ایک گروپ بن گئے تو ان کو اسی دن اتار کے پھینک دے گی. یہ جس تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں اس لیڈرشپ سے اتار کے پھینک دے گی کے پی کے کی عوام, کیونکہ اس کی تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ ہر پارٹی کو ایک دفعہ موقع دیا, دوسری دفعہ نہیں ملا. لیکن یہ صرف عمران خان کی ذات ہے جس پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں, جس کو 3 دفعہ مینڈیٹ دیا اور 2/3 سے بھی بڑھ کے اس وقت کہتے ہیں 90% 90 کے درمیان ہے % عمران خان کی حکومت کے پی کے میں. تو اپنی وہی ہے کہ بندے کو ہر بندے کو اوقات یاد رکھنی چاہیے. عمران خان ہی ہے اصل میں اس پارٹی کی جان اور اس کی قوت اور اس کا جو بھی آپ کو عزت ملی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب محسن نقوی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہاں کارنامے کرنے گئے تھے کہ اس کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں ایک تو وہاں شریک ہیں حلف برداری میں شریک ہوں, وہاں بھی نہیں ہو سکے بلکہ انہوں نے فیک وہاں کی اپنی بنائی. ایک دوسرے تیسرے کمرے میں ان کو بٹھایا گیا تھا تو وہاں انہوں نے شو کیا ایسے کہ جیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی فرنٹ رو میں ٹرمپ کی, حالانکہ ایسا نہیں تھا, جہاں حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی. تو ایک یعنی ہر بندہ اپنی جگہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوشیار ہوں, لیکن یہ تو ظاہر ایک عام سی بات ہے جس کو کوئی ایک طالب علم بھی IT کا سمجھ سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو جہاں وزٹ کیا ماشاءاللہ انہوں نے
جنہوں نے نہیں بھی کرنی تھی ٹویٹ عمران خان کے لیے، وہ سارے سینیٹرز نے 2 3 4 نے جو ہے نا وہ کی ہے فری عمران، ان کے جاتے ہی فری عمران خان کی انہوں نے ٹویٹ کر دی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی گئے تو تھے کہ عمران خان کا اثر زائل کر سکیں، جو امریکن اوورسیز کی وجہ سے وہاں بہت عمران خان کی پذیرائی ہوئی ہے اور اس کے کاز کے بارے میں اور اس کے اوپر جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر کانگریس میں اور سینیٹرز میں اور سیمینارز وغیرہ میں بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ایسے ابھی کانگریشنل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو اس طرح کے مین حکومت اور فوج کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے اوپر سنکشن لگانے کی سفارش کی گئی تھی، یعنی پاکستان کے اوپر بجائے پاکستان کے اوپر سنکشن لگانے کی سفارش نہیں کی ان اوورسیز نے اور ان کے جو حامی سینیٹرز تھے انہوں نے اور صحافیوں نے، بلکہ انہوں نے ان افراد پہ سنکشن لگانے کی سفارش کی ہے جو کہ جنہوں نے یہ ڈی چوک میں مساکر کیا اور لوگوں کے اظہار رائے پہ پابندی لگائی اور ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا۔ تو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لسٹیں بن رہی ہیں اور پروسیس شروع ہو گیا اور ان پہ اب یہ لگیں گی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ فوج کو ٹارگٹ سروے جو ہوئے ہیں اس کوئی 2-3 سروے کے بارے میں صحافیانہ برادری بتا رہی ہے کہ یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ بہت بدنام ہو چکی ہے، اور ایک سروے حالیہ جو عمران ریاض بتا رہے تھے کہ اس میں سروے جو ہوا اور آپشن ان سے پوچھا گیا کہ اسرائیل کے آپشن جو دیے گئے تھے وہ اسرائیلی ایجنسیاں، بھارتی ایجنسیاں اور پاکستانی فوج، تو اس میں سے آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں پاکستان کے مسائل کا؟ تو انہوں نے 71.7% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستانی فوج کو اپنے پاکستان کے مسائل کا باعث سمجھتے ہیں، تو کچھ 13% نے بھارت کے متعلق کہا اور 7% نے اسرائیل کو ہمارے پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار قرار دیا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ جو ہماری فوج ہے وہ فوج ہی اصل طاقت ہے اور وہی کروا رہی ہے جو کچھ پلٹ کر رہی ہے سسٹم کو۔ وہ اب جو ہمارے موجودہ سیاستدان، اس سے پہلے کے بھی سیاستدان اور موجودہ بھی سیاستدان بھی جو ہیں وہ کٹھ پتلی ہیں اور فوج ان کو اپنے اتاروں سے جدھر اشارے کرتی ہے وہ ناچتے پھرتے ہیں اور کرتے ہیں جو کچھ وہ کروانا چاہتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اور فوج کیا کروا رہی ہے، وہ ایک تو اس طرح کے کام کرواتی ہے، اپنی مطلب مخالف سمجھتی ہے جس پارٹی کو اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کے اوپر تشدد کرتی ہے، اس کی آواز کو دباتی ہے، اس کے کارکنوں کو پہ تشدد کرتی ہے، انہیں گم کرتی ہے اور ان کا ایون قتل عام تک کرا دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے فوج کے متعلق لوگوں کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران کے وہ جو ملک ریاض ہیں ان کے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو نائب نے کہا ہے جی کہ ہم لے کے آئیں گے UAE سے، اور پروسیس چل پڑا ہے اور ان کو گرفتار کرنے لگے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے اور کچھ ان کو بلایا بھی گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ گواہی دینے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں تو میں گواہی نہیں دوں گا، اور یہ ہے کہ میں اور پھر ان کو جب گرفتار کرنے کی خبر ملی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں جو ہوں میں ادھر آؤں گا نہیں، اور میں جو جس نے مجھ سے یعنی فائدہ لیا ہے میں اس کے پول کھولوں گا اور جہاں پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، سارے جو ہے نا اس حمام میں ننگے ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض کا طریقہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ فائدے پہنچاتے رہیں تمام صحافیوں کو، سیاستدانوں کو، فوجیوں کو، سب کو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اور اپنے یعنی وہ ہمیشہ کہتے بھی تھے کہ پہیے لگاتا ہوں میں فائلوں کو، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ منافقانہ ہمارا ماحول ہے، کوئی کہ نہ مانے تو نہ مانے، لیکن پاکستان میں پیسے دیے بغیر پیسہ کام نہیں ہوتا، اور مجھے جو ہے نا اپنی فائل اپنے کام کرانے کے لیے لوگوں کو پیسے دینے پڑے ہیں۔ لیکن ان کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے ان کے جو گھر کا فون ہے اس میں بھی ایسی چپ لگی ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے، ان کا پرسنل جو موبائل ہے اس میں بھی جو بھی بات وہ کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہے، اور
اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جب وہ ڈیل کرتے ہیں نا کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی، کوئی صحافی ہو کچھ بھی ہو، چاہے اسے مفت زمین دے دیں یا کچھ بھی کر دیں، تو وہ اس ڈیل کو باقاعدہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں گواہی کے طور پر. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑے ٹھوس شواہد ہیں اور میں آپ کو صحیح بتاؤں گا کہ کون مجرم ہے پاکستان کا اور کون نہیں. اس کے ابھی تازہ بیان کے علاوہ میں ان کا پڑھ رہی تھی کہ اس سے پہلے بھی وہ جو ہے نا ان کے میں نے کہا تھوڑا سا جانوں تو صحیح کہ یہ کیا ہیں. تو یہ کیا نام ہے صحافی سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور یہ کیا نام ہے جیو کے ساتھ ایک دن اس میں اس طرح کے 3-4 میں نے انٹرویو ان کے سنے پچھلے، تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب ہے. انہوں نے صافی صاحب نے بڑا ان کو ذرا جرحانہ پکڑنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا جی آپ ایک تو منافقانہ مجھ سے باتیں کی توقع نہ کریں، اور دوسری انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا مجھے انہوں نے میرے پیچھے ایجنسیاں لگائیں اور میرے پیچھے پولیس لگائی اور مجھے وارنٹ کی کیوں کہ ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جو بناتا ہے ملک میں جو میرا پیسہ باہر نہیں گیا سارا میں نے اپنے ملک کے اوپر لگایا. میں نے غریبوں کے لیے بھی گھر بنائے اور امیروں کے لیے بھی، اور ان کو مناسب ایک اس کے لیے، اور 1.5 لاکھ انہوں نے کہا کہ میرے پاس پتہ لوگ کھانے پینے آتے ہیں. ہے تو صحیح وہ یتیم اور بیواؤں کے لیے کافی کچھ کرتے رہتے ہیں. واللہ عالم تھوڑی بہت شکایتیں بھی آتی رہتی ہیں. اب ایک بندے کی جو 1.5-2 لاکھ ملازم ہوں باقاعدہ، اور اس کے علاوہ فیکٹریاں ہوں، کارخانے ہوں، سب سے بڑا انویسٹر ہو اس پاکستان کا، تو یعنی بیریا ٹاؤن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کا جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے. تو اس کے متعلق کچھ تو افواہیں ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی بھی سوسائٹیوں میں ہم بھی پنڈی کے رہنے والے ہیں تو کافی مسئلے بنتے رہے، لیکن سیٹل کیے انہوں نے. ایک جو مسئلہ ہے وہ جو مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے اور بہت سے لوگوں کو ظاہر پتہ ہے کہ وہ جو ہے یہ نام نہیں کرتے. پلاٹ جو بھی خریدتا ہے وہ اس کو اس لیز ہوتی ہے وہ اس کی، اور آپ اس کو آگے سے بیچ نہیں سکتے ملک ریاض کی مرضی کے بغیر. وہ چاہے گا تو اس کی فائل بکے گی. اس طرح کے کچھ ہیں اس کے قوانین. تو لیکن اچھا ہے وہاں کا بجلی نہیں جاتی نو ڈاؤٹ، اور وہاں اور بھی بہت ساری جدید ترین سسٹم ہے رہائش کا، اور مناسب اس کے کرائے بھی ہیں اور مناسب اس کی قیمت بھی ہے. اور یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اصل میں حکومت اور فوج کو بہت جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ملک ریاض جو ہے ایک تو گواہی نہیں دے رہا عمران خان کے خلاف، وہ دبانا چاہ رہے ہیں، اس کے ذریعے توڑنے کی کوشش کریں گے کہ کہ ملک ریاض جو ہے وہ گواہی دے عمران خان کے خلاف تاکہ عمران کو وہ اور قبض کر سکے. دوسرا وہ اس بات سے بھی پریشان ہے کہ دبئی چلے گئے جب ملک ریاض، تو سارا انویسٹر کا جو پیسہ پہلے ہی نہیں آ رہا تھا پاکستانی جو پیسہ ہے نا اوورسیز کا، وہ بھی دبئی چلا جائے گا، کیونکہ لوگ ملک ریاض پر اعتماد کرتے ہیں. ان کی ہے بھی ریلائبل ان کی بحریہ ٹاؤن، ادھر انہوں نے بحریہ ٹاؤن اپنی شروع کی ہے BT کے نام سے. تو وہ ڈرا رہے ہیں جی، خبروں میں آئے روز آ رہا ہوتا ہے کہ آپ وہاں اپنا اوورسیز سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سرمایہ ان کی کمپنی میں نہ ڈالیں، کیونکہ جو بھی ڈالے گا اس کو وہ کیا تصور کیا جائے گا، منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا. اندازہ لگائیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب، یعنی آپ اور مخالف بنا رہے ہیں اوورسیز جو آپ کے پہلے ہی مخالف ہیں ان کو اور مخالف بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاکستان کے حال پہ رحم کرے. عام طور پر یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے یعنی حکومتی اور ایون صحافتی حلقے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں کہ 24 ہمارے جو مین آفیشل ہیں پاکستان کے ان کے اوپر اور جرنیلوں وغیرہ پہ پابندیاں لگانے کی بات پروسیس میں ہے. یہ وہاں سے لیک ہوئی ہے ٹرمپ حکومت کی طرف سے. تو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو یہ کلیئر جو ہوگا وہ ٹرمپ کی جو پہلی میٹنگ ہوگی وائٹ ہاؤس میں اس سے ہوگا، اور پریس ریلیز جو ہوگی اس میں ہوگا. لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ دباؤ کی اسٹریٹجی ہو کہ حکومت اپنے ان ہتھکنڈوں سے خود ہی باز آ جائے تو بہتر ہے. لیکن ہو بھی سکتا ہے بالکل، کیونکہ جو جارحانہ موڈ ہے ٹرمپ کا، اس نے یعنی محمد بن سلمان جس کو بڑا دوست سمجھا جاتا تھا امریکہ کا، اس کو انہوں نے بڑا اس بات میں ناراضگی کا اظہار کیا کہ ٹرمپ نے کہا کہ حلف برداری سے پہلے میں نے اپنی کمپین کے دوران آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو کریں
تیل کو سستا کریں تو آپ نے سستا نہیں کیا، تو اب انہوں نے کہا کہ میں $600 ملین کی جو انویسٹمنٹ کرتا ہوں، تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، آپ نے $1000 ملین جو ہے نا وہ اب انویسٹمنٹ کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یوکرائن کی جنگ آپ کی وجہ سے بند نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے اب آپ پہ یہ ایک طرح سے انہوں نے کی سزا کہ جو بھی خرچہ ہوگا غزہ کی پٹی پہ ہوٹلز وغیرہ بنائے جائیں گے، ریسٹورنٹ بنائے جائیں گے، وہ خرچہ بھی آپ ہی دیں گے۔ تو اس طرح کے بڑے جارحانہ موڈ میں ہے ٹرمپ، اور واقعی وہ ہی مینس کے جو کچھ اب کہتے ہیں چوتھا دن ہے ان کا، اور ان کے جو شروع بھی ہو گئے غیر قانونی تارکین وطن کو پہ جو انہوں نے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، بڑے آرگنائز طریقے سے یہ کام شروع ہو گیا ہے، یعنی انہوں نے ہوم ورک کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو ویسے بھی یہ سوچیں کہ امریکن حکومت کس کی لائل رہی ہے۔ ضیاء الحق سے کام ختم ہو گیا تو انہوں نے اس کو کس طرح سے جہاز میں اڑا دیا، اور یہ میں کئی دفعہ خبروں میں سن چکی ہوں کہ ان کہتے ہیں کہ جہاز میں اڑا دیتے ہیں جب بندے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اتنا کسی کو بھی اپنے آپ کو وہ نہیں ہے، ناگزیر سمجھ نہیں لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بقا اور جو ہے نا اللہ کو ہے، اور باقی ہر شے فنا ہے، اور اتنا زیادہ ہمیں پیار محبت کر بھی نہیں لینا چاہیے اس زمین سے، یا اس زمین سے جڑی جو لذتیں اور خوبصورتیاں ہیں ان سے۔ اللہ اللہ کیا کریں۔